بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فروز NB نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اگلا ہفتہ سیاسی طور پر انتہائی گرم رہے گا اور جہاں پولیٹیکل ٹیمپریچر انتہا سے زیادہ ہائی رہے گا، وہاں عدلیہ میں بھی جو عدلیہ کا جو ماحول ہے وہاں بھی ایک تناؤ پایا جائے گا۔ یعنی اگلا ہفتہ دو سابق وزرائے اعظم کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہو چکا ہے، اور ہم بات کریں گے کہ آخر آئندہ عام انتخابات کے موقع پر پاکستان میں دہشت گردی یا وہ امن و امان کے معاملات کو کیوں ہوا دی جا رہی ہے یا کیوں ان کو ابھارا جا رہا ہے، اور ہم بات کریں گے کہ بلاول بھٹو زرداری آخر کیوں اتنے گرم ہو گئے ہیں، یا کیوں ان کے جو سیاسی وار ہیں وہ پے در پہ نواز شریف پر ان کی بڑھتے جا رہے ہیں، اور پھر اب PMLN کی طرف سے بھی جوابی گولہ باری شروع ہو چکی ہے۔ اور ہم بات کریں گے کہ عمران خان اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور PTI کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو بہرحال ناظرین، ہم پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ مہربانی کر کے اگر آپ کو میرا ویلاگ اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئکن دبا دیجیے گا تاکہ اب تک بر وقت میرے ویلاگز پہنچتے رہیں۔ ناظرین، اگلا ہفتہ یعنی پیر سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے، یہ سیاسی طور پر بھی گرما گرمی اس میں بہت زیادہ رہے گی۔ اب اس ہفتے میں جہاں گرما گرمی رہے گی، جہاں نواز شریف پشاور جائیں، خیبر پختونخوا جائیں گے، جس طرح انہوں نے بلوچستان کا دورہ کیا تھا، اور بلوچستان میں وہ لوگ جن کے گھروں یعنی محلاتوں سے ٹارچر سیل برآمد ہوئے، لاشیں برآمد ہوئیں، اور جس طرح ان کو PMLN میں کسی کے دباؤ میں آ کر شامل کیا، اور اب تو PMLN کھل کر اس چیز کو ایکسپٹ کر رہی ہے کہ ہاں ہم لائے گئے ہیں، ہاں ہمیں لایا جا رہا ہے، اور ہاں ہمیں مسلط کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف PMLN خود اس چیز کا اعتراف کر چکی ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں مجموعی طور پر انہیں کتنی نشستیں ملیں گی، جبکہ اس وقت کا جو ایوان ہے اس میں جو سادہ ترین اکثریت ہے اس کے لیے بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو 172 نشستوں کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن جو سیاسی پنڈت ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی نہیں، اس وقت جو اپنا PMLN ہے اس کے پاس لے دے کے انتہا کر لے تو 115 نشستوں سے زیادہ نہیں ہوں گی، اور پھر اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی 80 سے 82 نشستوں سے آگے نہیں جائے گی۔ تاہم رانا ثناء اللہ نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ PMLN کے پاس مجموعی طور پر 125 نشستیں ہوں گی، یعنی 125 نشستوں پر ان کے امیدوار کامیاب ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئندہ عام انتخابات میں PMLN کے پاس وہ اکثریت میسر نہیں ہوگی PMLN کو جو حکومت سازی کے لیے ایک سادہ اکثریت ان کو چاہیے، یعنی ان کو بغیر کسی سہارے کے سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت بنانی پڑے۔ پھر اگر کوئی اتحادی مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے، نہ ملے تو بھی ان کی مرضی ہے۔ حتیٰ کہ نواز شریف اس شرط پر آئے تھے کہ انہیں 2/3 دیا جائے گا، کیونکہ اب جو میں پہلے بھی متعدد مرتبہ بتا چکا ہوں کہ PTI کا ووٹ انتہائی خصوصی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ اب PTI کا ووٹ جو ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ PTI پوری تتر بتر ہو چکی ہے۔ PTI کی جو مرکزی قیادت ہے وہ جیلوں میں ہے، باقی رہنما بھاگ چکے ہیں، اور کچھ IPP میں چلے گئے ہیں، اور کچھ PTIP میں چلے گئے ہیں، اور کچھ کو وہ اپنا IPP یعنی کنگز پارٹی 2 میں شامل کیا گیا ہے، کیونکہ کنگز پارٹی 1 کا اعزاز اس وقت PMLN کے پاس ہے۔ یہ بہت حیران کن بات ہے۔ اب کیا کر سکتے ہیں کہ PMLN جیسی جماعت کو بھی آج کنگز پارٹی کہا جا رہا ہے، تو یہ نہ صرف PMLN کے لیے شرم کی بات ہے بلکہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کی ضرورت کیوں پڑی انہیں۔ تو بہرحال کیا کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آئندہ ہفتے میں جو ہے وہ 20 نومبر کو گل حسن اورنگزیب صاحب سائفر کیس کے حکم امتناع کے حوالے سے عمران خان کی طرف سے جو درخواست دائر کی گئی ہے سائفر کیس کے اوپن ٹرائل کے حوالے سے،
اس سے متعلق فائنل اور حتمی فیصلہ کریں گے، کیونکہ گل حسن اورنگزیب نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے پیر کے روز اس معاملے کو سن کے اور سماعت کر کے اس کیس کو نمٹایا جائے گا۔ اب جہاں 20 نومبر کو گل حسن اورنگزیب سائفر کیس کی سماعت کریں گے، تو ٹھیک وہاں 21 نومبر کو جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس عامر فاروق جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، وہ نواز شریف کی اپیلوں کی سماعت کریں گے، یعنی نواز شریف کی اپیلیں جو بحال ہو چکی ہیں ان کی سماعت کریں گے۔ اب یہ کیس انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔ اگر اس میں نیب نے مکمل طور پر ہتھیار جو ہے وہ نیب نے مکمل طور پر سرنڈر کر دیا، ہتھیار پھینک دیے، ہتھیار ڈال دیے، اعتراف جرم کر لیا کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی اور ہماری غلطی کی وجہ سے نواز شریف کو سزا ملی، تو پھر میرے خیال میں کہ اسی دن ہی اپنا 21 کو ہی فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا، جو ممکن ہے کہ اسی دن شام کو یا زیادہ سے زیادہ اگلے دن سنا دیا جائے۔ کیونکہ ناظرین اس سے پہلے جو اپنا مریم نواز کا کیس جو تھا جس میں مریم نواز کو بریت ملی تھی، کیونکہ اس میں مریم نواز کو اکیوزڈ تھیں، مین اکیوزڈ جو تھے وہ نواز شریف صاحب تھے، اور اس ججمنٹ میں یہ لکھا گیا تھا کہ جب نیب مرکزی ملزم کے خلاف بھی کوئی ثبوت یا شواہد یا کوئی چیز پیش کرنے میں ناکام رہا ہے، تو پھر جو کو اکیوزڈ ہے ان کے خلاف تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے، اور نیب تو بالکل خالی ہو چکا ہے، نیب کے پاس تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور نیب معاملے کو آگے لے کر چلانا ہی نہیں چاہ رہا۔ تو اس بنیاد پر نہ صرف مریم نواز بلکہ ان کے شوہر جو ہے وہ صفدر کو بھی، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو بھی باعزت بری کیا گیا تھا۔ اب یہ جو جملہ ہے کہ مرکزی ملزم کے خلاف بھی کوئی شواہد موجود نہیں ہے، تو اس لیے کو اکیوز کو بری کیا جا رہا ہے، تو اس میں بہت زیادہ امکانات ہیں کہ اپنا العزیز یار اور اس میں ایون فیلڈ کی دونوں اپیلیں ہیں، ان میں نواز شریف کو باعزت بری کر دیا جائے اور ان کی جو تاحیات نااہلی کا معاملہ ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ ناظرین جہاں پر یہ معاملہ ہے تو ٹھیک اسی طرح 22 نومبر جس طرح 20 نومبر عمران خان کے لیے انتہائی اہم ہے کہ سائفر کیس کا اوپن ٹرائل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، اسی طرح 21 نومبر کو اپنا گل حسن اورنگزیب اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب یہ نواز شریف کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ اسی طرح 22 نومبر کو جو سپریم کورٹ میں اپنا جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ، جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس عائشہ ملک شامل ہیں، وہ سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت کی درخواست سنے گا۔ اب یہ 3 رکنی بینچ ہے اور کیس ہے سائفر کا، اور سائفر کیس کے حوالے سے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ بھی 2 ٹوک ہے اور اس کے حوالے سے ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی 2 ٹوک ہے۔ اب اسی طرح جس طرح شاہ محمود قریشی کے ضمانت کو خارج کرتے ہوئے جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے، اس میں کہا گیا کہ 24 مارچ 2023 کو شاہ محمود قریشی نے جو تقریر کی تھی، اور اس تقریر میں جو انہوں نے وہ سائفر اپنی جیب سے نکال کر یہ کہا تھا کہ یہ میرے قائد کی امانت ہے، یہ میرے قائد کے خلاف جو امریکی سازش ہوئی یہ اس کا ثبوت ہے، اور میں امانت اپنے قائد کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب اندازہ ہو گیا ہوگا شاہ محمود قریشی کو کہ وہ امانت جو اس نے اپنے قائد کو دی، وہ امانت ان کے لیے گلے کا پھندا بن کے آ چکی ہے۔ اب مزید کہا گیا کہ جرم کی سازش یا اعانت بھی جرم ہی ہے، یعنی جس طرح مین اکیوزڈ کو ہم ملزم سمجھتے ہیں سزا سے پہلے، اسی طرح جرم کی سازش کرنا یا اس کی اعانت کرنا بھی جرم ہے، یعنی اس میں وہ کو اکیوزڈ نہیں رہتا، وہ بھی مین اکیوزڈ ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح پھر کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اس کیس میں جہاں عمر قید اور سزائے موت کے حوالے سے یا سزائے موت سے متعلق جو دفعات شامل ہوں، اور جہاں چالان جمع ہو چکا ہو، جہاں کیس کا ٹرائل تیزی سے جاری ہو، تو جہاں فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہو، تو وہاں ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ تو عدالت نے ٹرائل کورٹ کو حکم دیا کہ 4 ہفتوں میں آپ سماعت مکمل کریں۔ تو اسی طرح
جس طرح میں نے کہا نا کہ 20 نومبر سائفر کیس کے حوالے سے اہم ہے، اور پھر 21 نومبر سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لیے انتہائی اہم ہے۔ 22 نومبر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کی جو سپریم کورٹ میں ضمانت کی درخواست اس حساب سے اہم ہے، جبکہ اس معاملے پر سائفر کیس کے معاملے پر آپ کو پتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز آمنے سامنے آ چکے ہیں، یعنی جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب اور چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق صاحب۔ اب جسٹس عامر فاروق نے حکم امتناع دے رکھا ہے اور چیف جسٹس کے سنگل بینچ نے ٹرائل کورٹ کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ سماعت 4 ہفتوں میں مکمل کرے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ حکم امتناع جو دیا ہوا ہے اپنا گل حسن اورنگزیب کی 2 رکنی بینچ نے، اگر وہ حکم امتناع ختم کرتے ہوئے اس کو اوپن ٹرائل کا فیصلہ سنا دیتی ہے تو بھی یہ فیصلہ بائنڈنگ ہوگا کہ 4 ہفتوں میں ہی مکمل کیا جانا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کہاں تک پہنچتے ہیں۔ جس طرح ناظرین میں نے آپ سے کہا کہ انتخابات کو التوا میں ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے ایک خطرناک ترین سچویشن سامنے آئی ہے، ایسی خطرناک سچویشن کہ جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اب جس طرح پی سی بی کے چیئرمین نے جو کیا کہوں میں اس کو، ذکا اشرف صاحب کو، کہ اس نے جو ہے وہ حکومت کو درخواست دی ہے کہ جو نیکسٹ ابھی جو پی ایس ایل کے میچز ہوں گے وہ دبئی، شارجہ اور ابوظہبی میں منتقل کیے جائیں، جبکہ اس حوالے سے جو ان کی فرنچائز ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ اب ذکا اشرف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی جو الیکشن ہے اپنا پی ایس ایل ہے، ایک تو ان دنوں الیکشن ہو رہے ہوں گے، اور دوسرا ان دنوں میں امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا تھا کہ انتخابات کے التوا کے حوالے سے کوئی بات نہ کرے، جس کو بات کرنی ہو تو اپنی مسز سے بات کرے، لیکن ذکا اشرف نے حکومت سے بات کی ہے، تو میرے خیال میں ذکا اشرف کو بلا کے ایک بار پوچھ تو لیا جائے کہ بھائی یہ کیا ہے، تمہیں کس نے کہا ہے کہ امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی؟ کس نے کہا ہے کہ دہشت گردی ہوگی؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ غیر ملکی کھلاڑیوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ یہ ساری انفارمیشن تمہارے پاس کہاں سے آئی، جبکہ کسی سیکرٹ ایجنسی نے کوئی تھریٹ الرٹ جاری نہیں کیا؟ ناظرین دوسری طرف ہم دیکھیں تو بلاول بھٹو زرداری کے نواز شریف پر وار جاری ہیں۔ اب نواز شریف کو اگر اکثریت دلوانی ہوتی، یعنی 2/3 میجارٹی کے ساتھ ان کو لانا ہوتا، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو آئی پی پی اور پی ٹی آئی پی نہ بنانی پڑتی، اور پھر آئی پی پی کو کنگز پارٹی 2 کا درجہ نہ ملتا، اور امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم جہانگیر ترین کو، یعنی آئی پی پی کو پاکستان کی بڑی پارٹی کے سربراہ تصور کرتے ہوئے ان سے جا کے نہ ملتے۔ یہ وہ سوال ہیں یعنی جو ظاہر کرتے ہیں کہ پنجاب میں صورتحال کچھ بہتر نہیں ہے۔ اگر نواز شریف صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پنجاب کو نگل لیں گے تو اتنا آسان نہیں ہے۔ جنوبی پنجاب میں نواز شریف کے لیے بہت مشکل حالات ہیں، یہی وجہ ہے کہ نواز شریف الیکٹیبلز کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو زبردستی جو ہے وہ منتخب کیا گیا یا زبردستی ہم پر مسلط کیا گیا تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اس کے علاوہ بھی وہ پی ایم ایل این کو آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی لیگ بھی کہہ چکے ہیں، ایک ناکام جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بھی کہہ چکے ہیں، اور اسی طرح وہ عمران خان کو بھی نام لیے بغیر ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تاہم ہم پی ٹی آئی کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے اس کے بعد جو ویلاگ آئے گا اس میں انتہائی سنسنی خیز اور چونکا دینے والے حقائق ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس میں مجموعی کرپشن کتنی ہوئی، القادر ٹرسٹ کیس کی جو ٹوٹل اثاثے ہیں وہ کتنے ہیں، اور جو اپنا برطانیہ سے 190 ملین پاؤنڈ آئے تھے، کیا سچ میں وہ 190 ملین پاؤنڈ ہی بینک میں جمع کروائے گئے تھے؟ ان تمام سوالات کے جواب اگلے ویلاگ میں۔ فی الوقت کے لیے اتنا اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔